روزے کو باطل کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ 7 ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے جمع، ہم بستری کرنا۔ دوسری چیز ہے استمناء، منی خارج کرنا عمدن اور قصدن۔ تیسری چیز ہے کھانا اور پینا عمدن اور قصدن۔ چوتھی چیز ہے جو کھانے اور پینے کے قائم مقام ہوں۔ اور پانچویں چیز ہے کہ پشنا لگوانا۔ اس کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ حجامت کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے بدن سے خون کا نکلوانا۔ اور چھٹی چیز ہے عمدن اور قصدن قے کرنا۔ اور ساتویں چیز ہے جو عورتوں کے لیے خاص ہے، یہ حیض اور نفاس کا خون نکلنا۔ ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے اور سب سے بڑی چیز جو روزے کو فاسد کرنے والی ہے وہ ہے جمع۔ لہذا جو شخص رمضان کے دن میں عمدن اور قصدن جمع کر لے، ہم بستری کر لے، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔ اور اس کے اوپر توبہ کرنا ہے، اسے توبہ کرنا ہے، اس دن کو مکمل کرنا ہے۔ یعنی پھر روزہ ایسا نہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا تو کھاتے پیتے رہنا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس دن کا قضا کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ اس کے اوپر کفارہ مغلظہ ہے، یعنی شدید قسم کا جرمانہ ہے۔ اور اس کی دلیل حدیث ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم کو کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم 2 مہینے مسلسل روزہ رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو یہ کفارہ مغلظہ ہے، نہیں غلام آزاد کرنا۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھنا، اور کنٹینیو 2 مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا بالترتیب۔ اور روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں کسی چیز کے اوپر کفارہ نہیں ہے سوائے جمع کے۔ اور دوسری چیز روزہ توڑنے والی جو ہے وہ ہے استمناء، یعنی ہاتھ یا کسی اور چیز کے ذریعے سے منی خارج کرنا۔ اور اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان حدیث قدسی میں روزے دار کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور شہوت کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا، اور منی خارج کرنا یہ شہوت میں سے ہے جسے روزے دار ترک کر دیتا ہے۔ لہذا رمضان کے دن میں جس نے ایسا کر لیا تو اس کے اوپر توبہ کرنا واجب ہے، بقیہ دن رکنا واجب ہے، اور اس دن کا قضا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سے اور جہاں تک مزی کی بات ہے، مزی کا خارج ہونا، تو راجح یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز مفطرات میں سے یا مفسدات الصوم میں سے، روزے کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے عمدن اور قصدن کھانا یا پینا، یعنی معدے تک کھانے اور پینے کی چیز کو پہنچانا، چاہے منہ کے ذریعے سے ہو یا اسی طرح سے ناک کے ذریعے سے ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنے سے منع فرمایا۔ اور چوتھی چیز ہے روزے کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے وہ چیز جو کھانے اور پینے کے قائم مقام ہوں، اور یہ 2 چیزوں کو شامل ہے کہ روزے کی حالت میں خون چڑھوانا یا اسی طرح سے غذائی انجیکشن لینا۔ لیکن علاج والی انجیکشن لینے میں کوئی حرج نہیں، البتہ ڈائلیسس جو کرواتے ہیں، کڈنی جن کی خراب ہو جاتی ہے اور ڈائلیسس کرواتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا۔ اور 5ویں چیز ہے کہ خون کا نکلوانا، حجامت یعنی پچنا لگوانا، یا اسی طرح سے خون بلڈ ڈونیشن کے ذریعے سے خون نکلوانا، اس سے میرے دوستو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی زخمی ہو جائے، دانت ٹوٹ جائے، یا اسی طرح سے بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکلوائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ اس معنی میں نہیں ہے۔
اور چھٹی چیز میرے دوستو روزہ توڑنے والے امور میں سے ہے عمدن اور قصدن طے کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو خود بخود آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، اور جو عمدن اور قصدن طے کرے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ قضا کرے۔ اور ساتویں چیز ہے جو عورتوں کے لیے خاص ہے، وہ ہے روزہ توڑنے والے امور میں سے یا روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے حیض اور نفاس کا خون آنا۔ حیض اور نفاس کا آنا یہ عورت کے لیے میرے دوستو روزہ توڑنے والے چیزوں میں سے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ جو مفسدات الصوم ہیں یا یہ جو 7 روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا سوائے 3 شرطوں کے۔ ایک کہ آدمی عالم ہو، جاہل نہ ہو، یعنی ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یاد داشت میں ایسا کیا ہو، بھول کر کے ایسا نہ کیا ہو۔ دوسرا یہ کہ مختار ہو، مجبور نہ ہو، سوائے حیض اور نفاس کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان امور سے بچائے جو روزے کو فاسد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے، تلاوت، تہجد اور صدقہ و خیرات اور تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آ جاؤ۔